اس کے بعد ہم کہتے ہیں وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، کہ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ان ناشکرے لوگوں میں سے نہیں۔ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اوپر، جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، جو اس پہ اللہ جل شانہ کی نعمتیں ہیں، اس کو اپنا حق نہیں سمجھتا۔ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرا حق ہے، یہ میں نے اگر حاصل کیا ہے تو یا میرا حق ہے یا یہ میرے دست بازو کی کمائیاں ہیں، یہ میں نے کوئی اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر اس کو حاصل کیا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو کچھ عطا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی استحقاق کے عطا ہوا۔ اس پر وہ کلمہ شکر بجا لاتا ہے، اس پر وہ شکر گزاری کی کیفیت اسے پیدا ہوتی کہ اللہ میں تو اس کا مستحق نہیں، میں تو اس کا استحقاق نہیں رکھتا تھا، ڈیزرو نہیں کرتا تھا اس کو، پھر بھی آپ نے عطا کیا، پوری زندگی آپ کی عطاؤں اور آپ کی بخششوں کے اندر ڈوبی ہوئی میری گزری ہے۔ وَلَا نَكْفُرُكَ، یا اللہ ہم تیری ناشکری نہیں کرتے۔ ناشکری کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ جل شانہ کی نعمتوں کو بھول کر جو چیز اللہ پاک نے اس کے لیے مناسب نہیں سمجھی اس کا واویلا کرنا اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر ناشکری کے کلمات اپنی زبان سے نکالنا، اور یہ سمجھنا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ جو کچھ اللہ پاک نے اس کو دیا ہے اس کا وہ شکر ادا نہ کرے، اور جو اللہ نے اس کے لیے مناسب نہیں سمجھا، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہمیں جو کچھ نہیں دیتے وہ اس کو ہمارے لیے مناسب نہیں سمجھتے، وہ ہمارے لیے مصلحت کے خلاف ہوتا، وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، اور اگر وہ ہمیں مل جاتا تو وہ ہمارے لیے خیر کا باعث نہ ہوتا۔ اللہ پاک انسان کے لیے جو فیصلے فرماتے ہیں وہ خیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی حالت پر جب انسان راضی ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ اللہ جل شانہ نے کیا ہے وہ میرے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے، اسی کو شکر گزاری کی کیفیت کہتے ہیں۔ تو نشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، یہ بڑا عجیب جملہ ہے، نخلع ونترک من یفجرک۔ یفجرک کا مطلب ہوتا ہے فجور، اس کو کہتے ہیں، اس گناہ کو کہ جو آدمی اپنی شرم اور اپنی حیا اور اپنا باپ اتار کر علی الاعلان اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جو انسان سے اضطراری طور پر، یعنی نہ چاہتے ہوئے، اس کی ایک بشری کمزوری کی وجہ سے، اپنے ضبط نفس کی کمی کی وجہ سے انسان سے گناہ صادر ہو جاتا ہے، جس پر وہ بعد میں شرمسار بھی ہوتا ہے اور بڑا پچھتاتا بھی ہے۔ ایک وہ گناہ ہے جو انسان ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے، علی الاعلان کرتا ہے، اور اللہ معاف کرے بعض صورتوں کے اندر اس پر فخر بھی کرتا ہے، اس کی وکالت بھی کرتا ہے، اس کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے، اور ایک آخری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتا ہے، لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہے۔ اس گناہوں کے ساتھ اس رشتے کے رکھنے والے کو کہتے ہیں فاجر، اور اس عمل کو کہتے ہیں فجور۔ تو یہاں ہم دعائے قنوت کے اندر اللہ پاک سے یہ کہتے ہیں کہ وہ نخلع خلع، عربی میں خلع کہتے ہیں اتار دینے، اگر حلق میں کوئی چیز باندھی اس کو اتار دیں تو اس کو خلع کہتے ہیں، اور ترک کہتے ہیں نترکو، ترک کہتے ہیں چھوڑ دینے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک سے کہ یا اللہ جن لوگوں نے گناہوں کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے اور علی الاعلان گناہ کرتے ہیں اور تیرے ساتھ کسی شرم اور باک کے بغیر گناہ کرتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، نترکو، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور نخلع، ہم نے گویا کہ ان کے ساتھ کسی ان کے اس حالت کے اندر، اس اعلان کے اندر، گناہوں کی اس تبلیغ اور ترویج کے اندر، یا اللہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم ان سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم ان کو ان کے یعنی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم ان سے کوئی رشتہ رکھتے ہیں تو صرف دعوت کا رشتہ رکھتے ہیں، ان کو اگر ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں تو صرف ان کو اس گناہوں سے نکالنے کے اضطراب اور بے چینی کا تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان چیزوں کے اندر شریک ہونے کا تعلق نہیں رکھتے۔ ہمارا ان کے ساتھ تعلق کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ یا اللہ ہم ان سے ان کی اس حالت کے اوپر راضی ہیں یا خوش ہیں۔ اگر ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ ہم اس کوشش کے اندر ہے کہ ان کو گناہوں کی اس دلدل سے باہر نکال سکیں، ان کو اللہ کی نافرمانی سے نکال سکیں،
اس کو کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب بنتا ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، یفجرک کو ہم یفجرک پڑھتے ہیں نا، کہ جس نے آپ کے ساتھ یہ بے وفائی کر رکھی ہے، یا یہ ڈھٹائی کے رکھی ہے، یہ بے شرمی کر رکھی ہے کہ کھلم کھلا علی الاعلان یا وہ گناہوں کا جھنڈا لے کر کھڑا ہو گیا، تو یا اللہ ہم اس کے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ اس لیے یہ کتنا اہم ترین عہد ہے جو ہم اللہ کے ساتھ روز کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہم ایاک نعبد، اگلی بات اسی دعائے قنوت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، اللہم ایاک نعبد، یا اللہ عبادت ہم صرف تیری کرتے ہیں۔ عربیت کے اندر یہ جملہ جو ہے ایاک نعبد، یہ اللہم نعبد ایاک بھی ہو سکتا تھا، تب بھی ٹھیک ہوتا اگر یہ ایسا ہوتا تو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر اس میں کس لفظ کی کمی رہ جاتی؟ ہی کی۔ ایک ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں فرق ہے یا نہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو ایک شک پیدا ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی کرتے ہو ساتھ کسی اور کی بھی کرتے ہو، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، اور مشرکین مکہ نے اللہ کی عبادت سے انکار تو نہیں کیا تھا، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ لات بھی ہے، منات بھی ہے، عزا بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اللہ کے کچھ کام اس کے حوالے ہیں، کچھ اس کے حوالے ہیں، کچھ اس کے حوالے ہیں۔ مشرکین مکہ تو یہی کہتے تھے، اللہ کا نام بھی لیتے تھے۔ تو ہم جو اللہ پاک نے ہمارے لیے ایاکا کو پیچھے لا کر کہا اللہم ایاکا نعبد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ زمین و آسمان پر، بحر و بر پہ، فرش و عرش کے اوپر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے عبادت کے اندر اگر کسی انسان نے الوہیت کے اندر، ربوبیت کے اندر، عبادت کے اندر کسی کو شریک کر دیا ذات میں یا صفات کے اندر بغیر کسی تاخیر کے، وہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کے اندر، یعنی وہ اکبر الکبیرہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ وہ چیز ہے جس میں اللہ کا قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی معافی نہیں۔ بڑا ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ اللہ پاک کسی کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ پاک اتنا واضح اور دو ٹوک اعلان کر چکے ہیں قرآن پاک، وَيَغْفِرُ، اس کے علاوہ من دون، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ کہا، اللہ نے کہا کہ شرک نہ ہو اللہ کے ساتھ، باقی گناہوں کے بارے میں پھر ہماری مرضی ہے۔ تو اللہ پاک نے تو اپنا قانون بیان کیا، اللہ نے کہا ہے کہ شرک کے علاوہ ہماری مرضی ہے، یہ نہیں کہا کہ شرک کے ساتھ ہماری مرضی ہے۔ اب آج کل ہمارے یہ لبرل لوگ کیا کہتے ہیں کہ شرک بھی اللہ کی مرضی ہے، یہ ہم نہیں کہتے کہ اللہ کی، لیکن اللہ نے اپنی مرضی بتا دی ہے قرآن پاک میں کہ شرک کے اندر ہم نہیں، یہ معاف نہیں کریں گے کسی بھی صورت کے، اس کے علاوہ اس پہ ہماری مرضی۔ وہ قیامت کے دن جب عدالت لگے گی اللہ پاک کی، اس دن پتہ چلے گا کہ اللہ جل شانہ کس گناہ کے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ جل شانہ سے کہتے ہیں کہ اللہم ایاک نعبد، یا اللہ عبادت صرف تیری کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے علاوہ ہم کسی کی چوکھٹ کے اوپر سجدہ ریز نہیں ہوتے، تیرے علاوہ ہم کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کو رکوع اور سجدہ نہیں کرتے، صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔